الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل الصلاة والسلام على سيد الرسل الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون صدق الله العظيم اللهم صل على اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر
بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے۔ پھر سے پڑھو اللہم صلی علی، سارے گونج کر پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے انتہائی واجب التکریم آج کی اس عظیم الشان اور عظیم المقام روحانی دینی اصلاحی مجلس میں شریک اہل علم، علماء کرام، قرائے اعظام، بزرگان علاقہ اور تمام نوجوانان، اللہ رب العالمین کے بے انتہا فضل اور کرم کے ساتھ ایک ایسی مجلس میں ہم شریک ہیں جس مجلس کی نسبت تکمیل تلاوت قرآن پاک سے ہے، جس مجلس کی نسبت تکمیل تلاوت قرآن پاک سے ہے۔ آپ تمام نمازی حضرات نے جو اس مسجد کے نمازی ہیں، انہوں نے قاری اعجاز صاحب کی زبان سے نماز تراویح میں تلاوت ہونے والا اللہ کا کلام سنا۔ اللہ کے دربار لجپال میں انتہائی تضرع اور زاری کے ساتھ عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ ان کا قرآن پاک سنانا قبول فرمائے، اور جن احباب نے سنا اللہ تمام احباب کا سننا قبول فرمائے، جن جن احباب نے اپنی اپنی مساجد میں سنا اللہ ان کا بھی سننا قبول فرمائے۔ اہل علم، علماء کرام بیٹھے ہیں، میں سب کا نام لینا میرے لیے مشکل ہے۔ اس مسجد کے خطیب مولانا سجاد صاحب جو ہمارے ادارہ میں الحمدللہ تقریباً 10-12 سال سے مدرس ہیں، ان کے حکم پر آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو آیت کریمہ قرآن پاک کی میں نے مختصر سی تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے رکھ سکوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے سینے کو قرآن کے بیان کرنے کے لیے کھول دے۔ آمین کا مزہ نہیں ہے۔ اللہ پاک سن لیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ بہرا نہیں ہے، لیکن جہاں مسلمانوں کا اجتماع ہو وہاں پتہ چلنا چاہیے کہ مسلمان بیٹھے ہیں، ان کی زبان سے دعائیہ جملہ نکل رہا ہے، اس لیے آمین اونچی آواز سے کہا کریں۔ جب آدمی نماز میں ہو تو آمین آہستہ ہوتی ہے،
اور جب بیان میں بیٹھا ہو اجتماع میں تو وہاں آمین اونچی ہوتی ہے۔ اور آمین کا معنی ہے اے اللہ تو ایسے ہی کر جیسے اس شخص نے کہا۔ آمین کا کیا معنی ہے؟ اے اللہ تو ایسے ہی کر جیسے یہ کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ میرا سینہ کھول دے کہ میں آپ سے قرآن پاک کے اس جملے اور اس آیت کا مفہوم اچھی طرح عرض کر سکوں۔ آپ نے کہا اے اللہ ایسا ہی کر، اور انشاءاللہ تھوڑی سی توجہ رہی تو میں آیت کا ترجمہ اچھی طرح پیش کر سکوں گا۔ قرآن پاک سننا، قرآن پاک سنانا، قرآن پاک پڑھنا، قرآن پاک پڑھانا، قرآن پاک سے عقیدت رکھنا، قرآن پاک کے لیے بےتاب ہونا، قرآن پاک کی تلاوت سے اپنے قلب کو منور کرنا، قرآن پاک کی مجلسوں سے اپنے آپ کو مزین کرنا، یہ صرف اہل ایمان کا شیوا ہے۔ کس کا شیوا ہے؟ توجہ میری طرف، کس کا شیوا ہے؟ اہل صرف ایمان والے قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک سنتے ہیں، قرآن پاک سناتے ہیں۔ یہ بیچ میں جو بچے اٹھ رہے ہیں نا، یہ بالکل اب نہ اٹھیں، یہ نہ ہو کہ میں یہیں سے پکڑ لوں ان کو، جو یہاں سے یہ ہلنا چلنا بند کر دیں۔ آپ نے نگرانی کرنی ہے کہ آپ آگے آ جائیں، آپ آ جائیں آگے آ جائیں۔ قرآن پاک سننا کس کی علامت ہے؟ اہل آپ توجہ کیجئے گا، نوٹ کرنا، جس آدمی کے دل میں قرآن پاک کی محبت ہوتی ہے اور اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، وہ قرآن پاک سننے سنانے میں، پڑھنے پڑھانے میں تھکاوٹ نہیں محسوس کرتا۔ بیمار بھی ہو جائے تب بھی اللہ سے کہتا ہے اللہ تو نے مجھے بیمار کیوں کیا؟ میں تو تیرے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، پھر سے مجھے صحت مند کر دے تاکہ میں ہمت کر کے زیادہ تلاوت کروں۔ اور جو ہوتا ہے ایمان سے خالی، وہ کہتا ہے قرآن پاک پڑھنے کا دل تو کرتا ہے لیکن ہمارے پاس اصل میں وقت نہیں ہوتا۔ حضرت آپ بڑے مبارک آدمی ہیں، آپ تو قرآن سنتے ہیں، ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم قرآن سنیں، مگر کیا کریں، دنیا کے دھندے ایسے ہیں کہ اب اس کے بغیر چارہ کار بھی نہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی سنیں، لیکن ہم سننے آتے نہیں ہیں، یہ کہہ کر وہ بھاگ جاتا ہے۔ دوسرا بندہ کہتا ہے بیچارہ واقعی بہت مجبور ہے۔ رب فرماتے ہیں یہ مجبور نہیں، اس پر میری لعنت پکی لگی ہوئی ہے، میں نے اس کی قسمت میں ہی نہیں رکھا کہ میرا قرآن پڑھے یا میرا قرآن سنے، یا میری قرآن کی مجلس میں آئے، میں آنے دوں تو آئے گا، میں سننے دوں تو سنے گا، میں اس کو پڑھنے دوں تو پڑھے گا، میں نے تو اس کی قسمت میں ہی نہیں رکھا۔ یہ اتنا مردود ہے کہ میں نے اس کو قرآن پاک کی طرف دعوت دی، لیکن یہ دنیا کے کاموں کو ترجیح دے کر اس دعوت کو ٹھکرا گیا۔ جب اس نے ٹھکرایا تو پھر میں نے بھی اپنے دربار سے اس کو مردود کر دیا۔ اس لیے آپ سارے حضرات خوش قسمت ہو، آپ سارے حضرات اونچی آواز سے کیا ہو؟ الحمدللہ، یہ فخر کرو کہ آپ سب بشمول میرے، ہم صاحب ایمان ہیں، اللہ نے ہمیں قرآن سے نسبت دے دی ہے، اور ہم قرآن سنتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک ہم اور ہماری نسلیں، جب تک ہم زندہ رہیں گے، ہم قرآن کی آواز کو عام رکھیں گے۔ ہماری جانے کے بعد ہماری نسلیں قرآن کی آواز کو اس فضا میں گونجائیں گی، قیامت کی صبح بھی انشاءاللہ قرآن کی آواز آئے گی، اور اس قرآن کی تعلیم کو لے کر آگے چلیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جب قرآن پاک لے کر آئے اس وقت بھی اللہ کے رسول نے جب قرآن پاک کی تلاوت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا اور اس کو پڑھا، قرآنی آیات کو تلاوت کیا، یہ باتیں آپ کو معلوم ہیں جو میں ابھی کہنے لگا ہوں، لیکن اس کا نتیجہ جو میں بیان کروں گا وہ ذرا سمجھنا۔ بہت سارے لوگوں نے کہا یہ جو نوجوان اتنا اچھا اتنا معیاری نوجوان تھا، یہ پتہ نہیں کیا پڑھتا ہے، اس کا جو کلام ہے اس کلام سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، لہذا وہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے تھے کہ اس کے پاس مت جانا، اگر تم اس کے پاس چلے گئے قرآن پاک سنا تم نے تو بالکل خراب ہو جاؤ گے، دہشت گرد بن جاؤ گے، تخریب کار بن جاؤ گے، اور تم اس دنیا میں ساری دنیا سے کٹ جاؤ گے، عالمی دنیا تمہیں تنہا کر دے گی، خبردار اس کے پاس جانا۔ چونکہ ہم اہل دنیا ہیں، ہمارے مراسم ہیں عالمی دنیا سے، بڑے بڑے قافلے مکہ آتے ہیں، مکہ سے تجارتی قافلے جاتے ہیں، ہمارے آپس میں بزنس تعلقات ہیں، لیکن اس کلام کے ذریعے سے جو ہمارے رابطے ہیں نا وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ٹوٹ جائیں گے، خبردار اس کے قریب مت جانا۔ اللہ کے رسول نے جب یہ جملے سنے تو اللہ کے رسول خزی ہو گئے، پریشان ہو گئے، افسردہ ہو گئے، دکھ میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تو نے تو مجھے کہا کہ نبوت کے فرائض سر انجام دے، مجھے تو نے حکم دیا انہیں قرآن پڑھا، یہ سارے بڑے بڑے لوگ، یہ سارے بڑے بڑے بادشاہ، یہ بڑے بڑے سیاستدان، یہ قومی لیڈر، قومی فرما روا، یہ مصلح امت، لوگوں کی اصلاح کرنے والے بڑے بڑے لیڈر یہ اعلان کر رہے ہیں اس کا قرآن نہ سننا۔ اللہ میں تو یتیم ہوں، میں تو مکے کا کمزور ہوں، لوگ مجھے در یتیم کہتے ہیں، عبداللہ کا یتیم کہتے ہیں، آمنہ کا بیٹا کہتے ہیں، میری تو کوئی مالی متاع کی کوئی قوت نہیں ہے، میرے پاس اقتدار نہیں ہے، میری آواز کیسے یہاں پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا محبوب قرآن بھی میں نے تجھے دیا، اس مخلوق سے ٹکر بھی تیری میں نے کروائی ہے، ان کے جملوں پر توجہ کیوں کرتا ہے؟ تو ذرا اپنی ذات پر توجہ کر، جو کلام میں نے تجھے دیا اس پہ توجہ کر، ذرا غور سے دیکھ جو قرآن میں نے تجھے دیا، یہ قرآن حکیم ایسی کتاب ہے، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تجھے جو قرآن دیا یہ قرآن عظیم کتاب ہے۔ یہ جو ہے نا وَلَقَدْ، یہ علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیجئے، واو لام قد اس کا معنی ہوتا ہے قسم، کیا معنی ہوتا ہے؟ کیا معنی ہوتا ہے؟ قسم ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اے میرے محبوب میں اللہ قسم جو اٹھا کر کہتا ہوں، آتَيْنَاكَ ہم نے تجھے عطا کیا، سبعا من المثانی، یہ 7 آیتوں والی وہ سورت جو میرے اور میرے بندوں کے درمیان تقسیم ہے، یہ سورہ فاتحہ بھی میں نے تجھے عطا کی، والقرآن العظیم، سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم سے لے کر والناس تک ساری صورتیں، پورے 30 پارے میں نے تجھے عطا کیے۔ میرے محبوب غمزدہ کیوں ہوتا ہے؟ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ دکھ کیوں اٹھاتا ہے؟ ذرا دیکھ تو صحیح نہ، خالی سورہ فاتحہ پہ نظر کر لے، تیرے سارے غم ختم ہو جائیں گے، تیرے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ وَلَقَدْ، اب ٹائم اتنا نہیں کہ میں وَلَقَدْ کی گہرائی میں اتروں اور یہاں سے میں رموز نکالوں اور آپ کے سینے میں ڈالوں اور آپ کے دماغ میں اتاروں۔ شارٹ جملے میں کہتا ہوں وَلَقَدْ کا معنی ہو گیا قسم، کیا ہو گیا؟ آتَيْنَاكَ، آتَيْنَا ہم نے دیا۔ اللہ کتنے ہیں؟ اونچی آواز سے کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ آتَيْنَا کا علماء سے معنی پوچھو، اس کا معنی ہم، آتَيْنَا ہم نے دیا، ہم کا معنی تو جمع ہو گیا، 2 3 4 5، اور حضور کو فرمایا کا، کیا کہا؟
کہا یہ ضمیر واحد مخاطب کی ہے، اور حضور بھی اللہ کے محبوب ہیں۔ کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ کے محبوب ہیں۔ محبوب کو تو کر کے پکارتے ہیں؟ بولیے، محبوب کو؟ اب محبوب ہیں، یاسین کہا، طٰہٰ کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، ادائیں تو اپنی جگہ پر ہیں، یہاں کیوں کہا آتینا، ہم نے کا تجھے عطا کیا؟ حالانکہ ہونا چاہیے تھا آتیتکم۔ محبوب کو محبت کے درجے میں اٹھا کر کہا جاتا ہے آپ، اور جب تخاطب میں آپ کہا جائے تو وہاں کم ضمیر ادب کھلائی جاتی ہے تاکہ اس کا مقام اٹھایا جائے۔ یہاں پر تو کہہ کر اپنے محبوب کو پکار بتایا اور اپنے لیے جمع کا صیغہ لایا۔ اللہ نے کہا یہ جملہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کائنات والے سمجھ جائیں کہ اللہ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ لگا کر طاقت کا اظہار کیا، قوت کا اظہار کیا، اپنی کبریائی کا اظہار کیا، اپنی بادشاہت کا اظہار کیا، اپنی قوت بے انتہا کا اظہار کیا، اور محمد کو تنہا ایک کاف ضمیر تخاطب والی میں بند کر کے بتلا دیا محمد تو اس کائنات میں تنہا میرا قرآن پڑھے گا، میں خدا کی قوت تیرے ساتھ ہے، ساری کائنات لگ جائے تیری عظمت کو گرا نہیں سکتی، قرآن پڑھنا تیرا کام ہے، تیری زبان سے نکلنے والے جملوں کو میں اپنی طاقت دے کر پوری دنیا میں پھیلا دوں گا۔ آج جو قاری صاحب نے قرآن پڑھا، یہ جو قاری یہ سامنے بیٹھے ہیں، اور مساجد میں علماء نے پڑھا، ان کے زبان پہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس میں طاقت خدا کی ہے، تاثیر محمد مصطفیٰ کی ہے۔ بولو بولو کس کی طاقت ہے؟ سارے بولو کس کی طاقت ہے؟ ان کی زبان پہ کس کی طاقت ہے؟ تاثیر کس کی ہے؟ محمد، چونکہ مکہ کی ساری سرزمین میں تنہا حضور کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے تھے۔ یا ایھا الناس، کیا کہتے تھے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ اور اگر آپ کو تھوڑا مزہ آئے تو میں ایک اس آیت کو کسی اور انداز میں پڑھ لوں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، مولانا، یا ایھا الناس، او لوگو اعبدوا ربکم۔ راجہ بزار کی سرزمین میں غلام اللہ خان کبھی مچل کر پڑا کرتا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، او لوگو عبادت کرو اپنے رب کی۔ کیا کرو؟ اچھا سے کیا کرو؟ کیا کرو؟ یہ دعوت تھی قرآن کی۔ حضور قرآن پڑھ رہے ہیں، فرمایا محبوب اس مجمع میں، اس کائنات کے درمیان نہیں، اس کے درمیان میں آپ جب کھڑے ہو کر نا میری توحید کی باتیں کرتے ہو، یہ ارباب طاقت تمہیں روکتے ہیں، تو مجھے تنہا نظر آتا ہے۔ اس کاف ضمیر کے تخاطب میں حضور کی تنہائی کا ذکر ہے۔ میرے محمد کو دیکھو، مکہ کی سرزمین پہ تنہا مار کھا رہا ہے۔ میرے محمد کو دیکھو، طائف کے میدان میں تنہا مار کھا رہا ہے۔ میرے محمد کو دیکھو، حتیم کعبہ میں سجدے میں کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ ابو جہل اور اس کے کارندے اس کی پیٹھ کے اوپر اوجری ڈال کر ہنستے ہیں اور جملے کستے ہیں۔ حضور کی بیٹی زینب آتی ہے، آ کر اپنے ابو کے کندھے سے اوجری ہٹا کر کھڑے ہو کر کہتی ہے او مکہ کے بدماشو، میرے بابا نے تمہارا قصور کیا کیا ہے؟ یہ تو مکے کی اس بیت اللہ کے سائے میں بیٹھ کر اپنے رب کو سجدے کرتا ہے۔ قصور کیا کیا ہے ذرا بتاؤ؟ حضور کو وہاں اسی بیت اللہ کے سائے کے نیچے یہاں کپڑا ڈال کر، کیا کر کے؟ اونچی آواز سے کیا کر کے؟ کپڑا ڈال کر یوں اس کو بل دیے گئے اور حضور کو پھانسی دینے کی کوشش کی گئی۔ ابو بکر تشریف لاتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کم بختو بے ایمانو، پیچھے ہٹو۔
کیسے اس اللہ کے نبی پر تم حملہ آور ہو؟ ابو بکر نے رسول اللہ کو بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پہ لگائی، زخمی ہوئے، نڈھال ہوئے، بے ہوش ہوئے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو میں نے تنہا محمد کا ذکر کیا اسی لیے کیا ہے کہ مکہ میں تنہا میری توحید کے لیے مارے کھانے والا ہے محمد تو ہے، لیکن میں بھی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میری طاقتیں بڑی ہیں، تو اسی مکہ میں جب تو آئے گا تو انشاءاللہ فاتح بن کر آئے گا، کالی پگڑی پہن کر آئے گا، اونٹنی پہ سوار ہو کر آئے گا، اسی بیت اللہ کو فتح کرے گا اور اس کی چھت سے تو بت گرائے گا اور انہی کفار کو تو پیوندے زمیں کرے گا انشاءاللہ۔ اس لیے فرمایا وہ تو تنہا ہے، وہ تو کیا ہے؟ اس لیے محبوب کو یہاں واحد کے جملے میں لا کر تنہائی محمد کی تنہائی کا ذکر کیا۔ لیکن پریشان نہ ہو، سبع من المثانی، تجھے کیا دیا؟ سبع مثانی، کیا دیا؟ اونچی آواز سے کیا دیا؟ سبع، 7 آیتیں، مثانی۔ علماء نے لکھا مثانی اس کو کہتے ہیں اس لیے کہ یہ 2 دفعہ نازل ہوئی، مکہ میں بھی مدینہ میں بھی۔ بعض نے کہا کہ نہیں یہ نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے اس لیے اس کو مثانی کہتے ہیں، کیونکہ مثانی مثنا کی جمع ہے، لہٰذا اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے تکرار میں، اس لیے اس کو مثانی کہتے ہیں۔ اور ایک عالم نے کہا کہ نہیں، مثانی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا پہلا جملہ اللہ سے تعلق رکھتا ہے، آخری جملے بندوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ تقسیم ہے، 2 حصوں والی ہے۔ پہلے حصے میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الحمدللہ پڑھو سارے، آدھی تقریر آپ کو بھی کرنی ہوگی انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی، یہ اللہ کا حصہ ہے۔ کس کا حصہ ہے؟ میں لمبی تشریح میں نہیں جاؤں گا، میں اس کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اور آگے کیا ہے؟ ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ حصہ بھی کس کا؟ کس کا؟ بولیے کس کا؟ اللہ کا۔ اور اس سے آگے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بندوں کا حصہ ہے۔ میرے محبوب ان 7 آیتوں والی سورہ فاتحہ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لے، اپنے دل کو سکون پہنچا لے۔ تیرے رب نے ان لوگوں کی تردید میں یہ صورت نازل کر کے تیرے ماننے والے اور اپنے درمیان میں فاصلہ ختم کر دیا۔ یہ زمین پر کھڑے ہو کر جب کہیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں ان کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا۔ جب یہ کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جولی پھیلا کر کھڑے ہوں گے تو میں خود ان کو عطا کروں گا۔ پھر اس دنیا میں تیرے ان ماننے والے بندوں کی دعا کی تاثیر رنگ لائے گی۔ میں اپنے سارے جملے الحمد سے لے کر ایاک نعبد و ایاک نستعین تک یہ حصہ زمین پر اتار دوں گا۔ پھر زمین پر یا تو میری توحید کا نام ہوگا یا تیرے صحابہ کا نام ہوگا، پھر زمین پر یا میرا نام ہوگا یا پھر تیرے، اونچی آواز سے کس کا نام ہوگا؟ درمیان میں تو ہوگا، درمیان میں، اونچی آواز سے درمیان میں تو، اوپر میں، آگے صحابہ، درمیان میں تو ہوگا۔ صحابہ نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے تیری طرف، تو نگاہ اٹھا کر دیکھے گا میری طرف، میں اوپر سے نگاہ ڈالوں گا تیری طرف، تجھ سے ہوتے ہوئے جائے گی صحابہ کی طرف، صحابہ پھر نگاہ اٹھائیں گے تیری طرف اور پھر تیری طرف دیکھیں گے، تیری نگاہ جائے گی اوپر کی طرف، پھر صحابہ کی نگاہ بھی جائے گی اوپر کی طرف۔ میں یہ ربط قائم کر دوں گا درمیان میں اور دنیا کو بتا دوں گا عرش برین سے لے کر زمین تک خدا کا راج ہے۔ کس کا راج ہے بولو؟ یہ قرآن والے آپ کو کیا پتہ ہے؟ رسول اللہ سے لے کر آج تک
ان کا اور اللہ کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں، ان کے وجود میں خدا کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ بولیے خدا کی قدرت کا اونچی آواز سے کیا ہوتا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں مولوی ہم سے کنٹرول نہیں ہوتے۔ کیسے کنٹرول ہوں؟ کوئی کر سکتا ہے کنٹرول؟ بھائی مجھے کیسے کوئی کنٹرول کرے گا؟ میرے جسم میں خدا کی قوت آ جائے تو وہ ذبح تو ضرور کر دے گا، مار تو ضرور دے گا، لیکن کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اور اللہ نے وعدہ کیا اپنے محبوب سے پہلے دن، محمد جو تیرے قدموں سے وابستہ ہوگا وہ کنٹرول نہیں ہوگا، وہ بڑھتا جائے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ بولو۔ وہ تم روکو گے وہ آگے بڑھے گا، تم دباؤ گے وہ اونچا ہو جائے گا، تم اس کی آواز کو پست کرو گے اس کی آواز کو میں اونچا کر دوں گا، تم دباتے دباتے تھک جاؤ گے لیکن اس کے خون کے قطروں سے بھی ایسی آواز آئے گی کہ کائنات کی فضا گونج اٹھے گی میرے توحید کے نعروں سے۔ اور انشاءاللہ یہ جو آپ لوگ، یہ آپ کے وجود میں کیا ہے؟ کوئی ہے چیز؟ آج میں اکثر سوچتا رہتا ہوں نا، بعض ہمارے لوگ وہ راستے میں نکلتے ہیں چلتے ہیں تو دوسرے کو ہاتھ نہیں ملاتے۔ کیا ہے بھائی؟ بھائی یہ گندا، اس کو میں ہاتھ نہیں ملاتا۔ کیوں نہیں ملاتا؟ جراثیم ہے اس کے ساتھ اس لیے نہیں ملاتا۔ وہ کہتا ہے اس کے ساتھ ہیں، یہ کہتا ہے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ دور سے۔ لیکن قربان ایمان کی بات بتانے لگا ہوں، یہ میرا جملہ معترضہ سمجھ کر، کہنے والے کہتے رہیں گے، جن کا ایمان قرآن پر ہوگا نا وہ کہے گا اس کے ساتھ جراثیم ہے، اس کو آگے کرو ذرا، اس کو لاؤ میرے سینے سے لگاؤ، میں دیکھتا ہوں کہ اس کا جراثیم کیسے مجھ پر اثر کرتا ہے۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں، میں نے بارہا چیلنج کیا، میں نے کہا جراثیم زدہ بندہ لاؤ میرے سامنے، میں اس کو اپنے سینے سے لگاؤں گا، میں اس کا ہاتھ چوموں گا، ماتھا چوموں گا، اپنا جھوٹا اس کا جھوٹا پیوں گا، کوئی مائی کا لائل آ کر مجھ سے اس کا جراثیم ثابت کر کے دکھائے۔ کائنات میں کوئی ہے تو لا کر ثابت کر کے دکھائے۔ ساری تحقیقیں باطل ہوں گی، ساری ریسرچ باطل ہوگی، ساری سائنس جھوٹی ہوگی، محمد کا قرآن سچا ہے، محمد کا فرمان سچا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان بندوں کا تعلق اللہ سے ہو گیا، اللہ کا تعلق ان سے ہو گیا، خدا ان وجود کا محافظ بن جاتا ہے۔ جس وجود کا محافظ خدا بن جائے، کائنات کی کوئی چیز اس کو تکلیف نہیں دے سکتی، یا دے سکتی ہے؟ ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ عطا فرمائی۔ سورہ فاتحہ آتی ہے سب کو؟ پڑھو، اونچی آواز سے پڑھو۔ الحمدللہ صادق المصدوق پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہیا دواء لکل داء۔ کیا فرمایا؟ ہیا داؤن۔ یہ میں موجودہ حالات کے تناظر میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ ہیا داؤن لکل، ہیا دواء لکل دائن۔ یہ جو سورہ فاتحہ ہے نا، یہ دوا ہے۔ کیا ہے؟ دوا ہے، لکل، ہر بیماری کے لیے، ہر بیماری کے لیے۔ محبوب بتلا دے، اندر بیماری ہو تب بھی سورہ فاتحہ شفا دے گی۔ یہ ادھر ادھر اگر سجدے کرتا ہے، ادھر ادھر سے مانگتا ہے، اس بیماری، اس کینسر کو بھی ختم کرے گی۔ اور اگر کوئی اسے ڈراتا ہے نا کہ تجھ پہ یہ بیماری آ رہی ہے، بچنا، یہ میڈیسن ہے، یہ لینا، وہاں پیسے لگیں گے، میں محمد نوفت میں بتلا رہا ہوں، سورہ فاتحہ میں شفا ہے۔ پڑھ کر اس کو اپنے اوپر پھونک لو، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لو۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اپنی قدوسیت کی قسم، فاتحہ پر اعتماد کر کے اس کو پڑھ کر پی لینا تمہارا کام ہے، تمہارے اندر اور باہر کی بیماریوں کو ختم کر دینا عرش والے کا کام ہے۔ وہ ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے، وہ پتہ نہیں 20 25 ہزار کا ہوتا ہے، سب سے سستا جو ہے نا وہ 3,500 کا ہوتا ہے۔ مزدور 3,500 کا نسخہ کھا سکتا ہے؟ کبھی یقین کرو، جتنا ایک 5 ٹن گولی پر ہمیں یقین ہے، اتنا یقین سورہ فاتحہ پر پیدا کر کے دکھاؤ ذرا، اتنا یقین تو پیدا کر کے دکھاؤ، تجربہ کر کے دیکھو، انشاءاللہ دنیا کی کوئی مہلک بیماری اثر، اونچی آواز سے اثر، پانی پیو، سورہ فاتحہ پڑھ کے پی لو،
کہو یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا تھا، ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہم بالکل چلے کلے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہم بالکل سادے ہیں، تیرے نبی نے فرمایا تھا، بات ختم ہو گئی، ہم پڑھ کر پینے لگے ہیں، اب آزمائش ہے ہمارے نبی کی زبان کی، سچ فرمایا تھا یا ویسے ہی فرمایا تھا؟ رب فرمائے گا نہ ایسی باتیں نہ کرو، میرے محبوب نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، میرے محبوب جو بولتا ہے وہ عرش ہلا دیتا ہے، میں خدا اس کی تائید میں ہوتا ہوں، میرے محبوب نے سچ فرمایا ہے، میں نے تمہاری تقدیر کی کتاب میں لکھ دیا ہے، سورہ فاتحہ تم پڑھتے رہو، ہر طرح کی آفت سے محفوظ میں رکھوں گا تمہیں، یہ وعدہ ہے اس کا، تو کرو گے؟ اونچی آواز سے کرو گے؟ آگے ہے والقرآن العظیم، وہ جو قرآن دیا اتنا عظیم ہے، قرآن جو دیا یہ کیا ہے؟ القرآن موصوف، العظیم اس کی صفت ہے، یہ موصوف صفت کا چکر آپ سمجھتے ہیں؟ موصوف یہ دیکھنا، میں کھڑا ہوں نا، میرا نام ہے ناصر محمود، کیا نام ہے؟ اب یہ میرا جسم ہے، اعلان ہوا علامہ مولانا مفتی، یہ صفت ہے، یہ کیا ہے؟ پوچھئے ہوا کیا ہے؟ یہ علامہ مولانا مفتی، یہ آپ کو الگ نظر آتا ہے یا میرے اس وجود میں نظر آتا ہے؟ یا یہاں کوئی کھڑا ہے علامہ؟ علامہ جب بھی کوئی کہے گا علامہ مولانا مفتی تو آپ فوراً میری طرف دیکھیں گے نا، چونکہ یہ علامہ بھی میرے اندر ہے، مفتی بھی میرے اندر ہے، مولانا بھی میرے جسم کا محتاج ہے، میں ہوا موصوف اور یہ چیزیں ہو گئی اونچی آواز سے کیا؟ صفت۔ صفت کے لیے وجود چاہیے، بغیر وجود کے صفت نہیں پائی جاتی۔ قرآن عظیم ہے، عظمت یہ صفت ہے، قرآن موصوف ہے، معنی یہ بنتا ہے کہ قرآن پاک جو ہمارے پاس ہے نا، یہ قرآن وجود رکھتا ہے، یہ موصوف ہے، اللہ نے عظمت اس میں رکھی ہے، لہٰذا قرآن پاک میں عظمت ہے، جہاں پر موصوف جائے گا صفت ساتھ جائے گی، جہاں پر قرآن جائے گا صفت ساتھ جائے گی۔ قرآن لوح محفوظ میں تھا تو عظمت اس کے ساتھ تھی، قرآن جبریل نے لایا تو صفت اس کے ساتھ تھی، قرآن محمد کے سینے پہ آیا تو صفت ساتھ تھی، قرآن محمد سے ابو بکر نے سیکھا تو صفت ساتھ تھی، خدیجہ نے سیکھا تو صفت ساتھ تھی، فاروق اعظم نے سیکھا تو صفت ساتھ تھی، عثمان نے سیکھا تو صفت ساتھ تھی، علی نے سیکھا تو صفت ساتھ تھی، ابو ہریرہ نے سیکھا تو صفت ساتھ تھی، عبداللہ ابن مسعود نے سیکھا تو صفت، بولو بولو ساری، بلال نے سیکھا تو صفت ساتھ تھی، سلمان نے سیکھا تو صفت، ابو ذر نے سیکھا تو صفت، عائشہ نے سیکھا تو صفت، معاویہ بن ابی سفیان نے سیکھا تو صفت، ابو سفیان نے سیکھا تو صفت، سارے صحابہ نے سیکھا تو صفت، جن جن جسموں میں جن جن سینوں میں قرآن آیا عظمت وہاں پر آئی، اللہ کے رسول کے پاس آیا، سارے نبیوں کے امام بنے، ابو بکر صدیق کے پاس آیا، ساری امت کے امام بنے، صحابہ اکرام کے پاس آیا، ساری صحابہ کی جماعت پوری امت کی امام بنی۔ قرآن پاک جہاں جہاں قیامت تک جس جگہ پر جائے گا عظمت ساتھ لے کر جائے گی۔ مولانا قاری اعجاز کے سینے میں آیا، عظمت یہاں لے کر آئی، مولانا سجاد کے سینے میں آیا، عظمت یہاں لے کر آئی، اور مولانا یہ ہمارے پرانے بزرگ ہیں، مولانا واجد صاحب، ان کے سینے میں آیا تو عظمت ان کے، اور یہ جو عام اور سادہ سا بڈھا نوجوان مزدور جب قرآن پڑھتا ہے تو عظمت اونچی آواز سے کہاں عظمت۔ اور میں ایک تھوڑی سی جھلک دکھا دیتا ہوں، اب میں اس کی تشریح نہیں کروں گا، حدیث میں ہے یقال لصاحب القرآن، کیا الفاظ ہیں؟ یقال، حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں آخرت کا نقشہ کھینچا ہے، میدان محشر میں صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھ، اقرأ القرآن، قرآن پڑھ۔ ہمارے اکثر علماء بیان کرتے ہیں حافظوں کی شان میں یہ حدیث، یہ حافظوں کی شان میں نہیں ہے، یہ بات سمجھنا ذرا، یہ جو آپ لوگ ہیں نا، میں آپ کی حوصلے کی بات کرنے لگا ہوں، یہ صرف حافظوں کے ساتھ خاص ہے۔ یقال لصاحب صاحب قرآن،
جو بھی آدمی قرآن پڑھتا، پڑھاتا، سیکھتا، سمجھتا، تلاوت کرتا ہے وہ صاحب قرآن نہیں ہے؟ بولو۔ ایک ریڑھی والا پورا دن ریڑھی لگاتا ہے، رات کو قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، وہ صاحب قرآن نہیں ہے؟ کوئی بندہ کہے یہ صاحب قرآن نہیں ہے، اس کو دیکھ کر زبانی نہیں آتا، دیکھ کر پڑھتا ہے، لیکن قرآن پڑھتا ہے، قرآن کو اپنا ساتھی بنایا ہوا ہے، یہ قرآن کا ساتھی، قرآن اس کا ساتھی۔ صاحب قرآن کہتے ہیں قرآن کے دوست کو، جس نے قرآن سے دوستی رکھی، قرآن سے تعلق قائم کیا، پڑھتا رہا، رمضان میں غیر رمضان میں معنی سمجھتا رہا، نہیں آیا تب بھی پڑھتا رہا، پڑھتے 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 زندگی بھر قرآن سے دوستی رکھی، مر گیا، قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے او اس بڈھے کو، اس جوان کو، اس ان پڑھ کو لے کر آؤ، اس نے دنیا میں قرآن کو اپنا دوست بنا کر رکھا تھا۔ کیا رکھا تھا؟ دوست بنا کر رکھا تھا۔ قرآن جب وہ سامنے آئے گا، قرآن بھی بھاگتا ہوا آئے گا، یا اللہ کیا ہے مسئلہ ہے، کیوں اس کو بلایا ہے؟ قرآن کہے گا اللہ سے، اللہ کہے گا تجھے کیا ہے؟ کہا یہ میرا دوست ہے، اکیلا کیوں بلایا، میں اس کو کیسے چھوڑوں؟ دنیا میں لوگ اس کو کہتے تھے آؤ ذرا بازار چلتے ہیں، یہ کہتا تھا نہیں میں قرآن پڑھوں گا۔ لوگ کہتے تھے کہ بھائی ابھی ایک فلم دیکھنی ہے، ابھی بڑی زبردست آئی ہوئی ہے موبائل پر، مسجد میں جا کر کیا کرو گے؟ اس نے کہا نہیں تراویح میں قرآن سنوں گا۔ گھر والے کہتے تھے فلان جگہ کوئی کام ہے وہاں جانا ہے، یہ کہتا تھا چھوڑ میں قرآن پڑھوں گا۔ دنیا کے سیاستدان اس کو کہتے تھے ہمارے نعرے لگا، یہ بیٹھ کر قرآن پڑھتا تھا۔ اہل دنیا کہتے تھے ہمارے یہ کام کرو، یہ قرآن پڑھتا تھا۔ مجھ سے دوستی رکھی ہے، میدان محشر میں آیا میں کیسے تنہا چھوڑوں؟ اللہ پھر قرآن سے کہیں گا اچھا تیرا دوست ہے تو بتلا کیا کروں؟ یا اللہ میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، اس کو میرے حال پر چھوڑ دے، میں اپنی مرضی سے اس کو جنت میں لے کر جاؤں۔ اور حضور نے فرمایا یاتی یوم القیامت شفیعا، یہ شفاعت کرنے کے لیے آئے گا، شفاعت کرے گا۔ جب یہ لے کر چلے گا نا، ایسے ہاتھ پکڑ کر، ادھر دیکھنا توجہ کرنا، ہاتھ پکڑ کر لے کر چلے گا، جنت کے دروازے کے پاس پہنچے گا، داخل ہونے لگے گا تو رب فرمائے گا اب رک جا، تیری شفاعت مان لی، تھوڑی سی میری بھی سن۔ یا اللہ میں تو اس کو جنت میں پہنچانے ہیں، کہاں پہنچائیں گے، ذرا میری بھی سننا، چونکہ کلام تو میرا ہے، تو یہ بندہ بھی میرا ہے، میرا کلام سمجھ کر تجھ سے دوستی کی تھی، ذرا آج اس کے مرتبے سے مجھے بھی لذت حاصل کرنے دینا۔ ذرا پھر قرآن کہے گا کیا؟ کہ اللہ فرمائیں گے تجھے قرآن آتا تھا؟ نہیں آتا تھا، میں حافظ قرآن نہیں تھا، دیکھ کر پڑھتا تھا۔ اب یہاں قرآن کہاں سے لاؤں؟ اللہ فرمائے گا یہ قرآن تیرے سامنے کھڑا ہے، اس کو دیکھتا جا، پڑھتا جا، میں نے دنیا میں جب تو پڑھتا تھا نا تو جنت میں تیرا محل تیار کر دیا تھا، یہ تیرا دوست ہے، اس کا ہاتھ بھی پکڑ، اس کی طرف دیکھ، اس کو دیکھ کر پڑھتا جا اور جنت کی زینے چڑھتا جا، سب سے آخر میں جو آیت کا مقام ہے وہی جنت میں تیرا مقام ہے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے، یہ صاحب قرآن میں آپ لوگوں کو، جو قرآن پڑھنے والے، پڑھو گے قرآن؟ کون کون پڑھے گا؟ کون کون پڑھے گا؟ سب روزانہ کوشش یہ کریں کہ جتنی بڑی مصروفیت ہو ایک رکوع ہم تلاوت کریں گے۔ ایک رکوع کوئی مشکل تو نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کے 3 سے 5 منٹ لگیں گے، اور ایک رکوع جب پڑھیں گے تو اس کے بعد 2 آیتوں کا ترجمہ دیکھیں گے۔ کتنی آیتوں کا؟ یا 3 آیتوں کا؟ اب اپنے اپنی مسجدوں کے جو امام ہیں، میں اکثر دعوت دیتا ہوں لوگوں کو، اپنے ائمہ کو پکڑ لو، خطباء کو کہو جی کہ ہمیں روز آدھا گھنٹہ دیا کریں، ہم ترجمہ پڑھیں گے آپ سے۔ ہم تو منت کرتے ہیں بھائی بیٹھو درس قرآن میں، لوگ کہتے ہیں جی وہ روٹیاں لے کر جانی، ابھی دہی نہیں پہنچایا تھا۔ حقیقت ہے یہ، اس دن کہہ دو آج نہ دہی آئے گا نہ روٹی آئے گی، سب گھر میں بناؤ، میں قرآن کا ترجمہ سیکھنے جا رہا ہوں، آدھے سے پانا گھنٹہ مسجد سے نہیں نکلوں گا، آج بس ہماری اور آپ کی دوستی ختم، گھر کہہ کر آؤ سب کو، مولانا کے سامنے بیٹھو، 3 آیتیں ترجمہ سیکھ کر جاؤ۔ کتنی آیتیں؟ اونچی آواز سے کتنی؟ انگریز بر عظیم میں آیا نا، اس نے کہا عوام کو قرآن نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، یہ علماء کا کام ہے، ترجمہ نہ دیکھ لینا۔ میں قربان جاؤں اپنے علماء پر جنہوں نے اردو کی تفسیریں لکھی، ترجمے لکھے،
اور امت کو بتلایا نہیں ہم عربی سے اردو میں اس لیے ترجمہ کرتے ہیں تاکہ ہر اردو والا قرآن کا مفہوم سمجھ لے، ہر اردو والا۔ اس لیے انگریز کے مسئلے پہ مت چلنا، نبی کے قانون پہ چلنا۔ قرآن پڑھیں گے، قرآن سیکھیں گے، سیکھو گے 2 یا 3 آیتوں کا ترجمہ اگر روز سیکھ لو تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ 2-3 سال کے اندر پورے کے پورے قرآن کے ترجمے کے عالم بن جاؤ گے۔ اور جس کو قرآن کا ترجمہ آ جائے اس کا ایمان کوئی توڑ نہیں سکتا، کوئی نہیں توڑ سکتا۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ ایمان تب کمزور ہوتا ہے، دجال تب غالب آتا ہے، طاغوت کے حربے تب کامیاب ہوتے ہیں جب قرآن کا ترجمہ نہیں آتا۔ لہذا صاحب قرآن بننا ہے اور جنت کے محلات عبور کرتے ہوئے آخر میں پہنچنا ہے۔ اللہ نے فرمایا بالقرآن العظیم، محبوب اتنا عظیم قرآن دے دیا جو تیرے قدموں میں آئے گا وہ بھی عظیم ہوگا، جو تیرے زمانے کے بعد آئے گا وہ بھی عظیم ہوگا، قیامت تک قرآن سے جو جڑتا جائے گا وہ عظیم ہوتا جائے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ تھکے تو نہیں ہے؟ کوئی تھک گئے ہوں تو میں یہاں سٹاپ کر دوں، نہ تھکے ہوں تو اگلی آیت کا ترجمہ کر لوں، کر دیں۔ یہاں فرمایا میں بالکل شارٹ قرآن آپ کو عظمت والا دے دیا، بس اس پر نظر رکھو۔ اگلا جو جملہ ہے نا، اگلی آیت وہ بڑی عجیب ہے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین۔ دیکھیے ذرا میری طرف توجہ کرنا، لا تمدن عینیک، میرے محبوب یہ جو آپ کی دونوں آنکھیں ہیں نا، ان آنکھوں کو اٹھا کر ان اہل دنیا کی طرف مت دیکھنا۔ ترجمہ دیکھ لینا کسی اردو والے میں، لا تمدن عینیک، اپنی ان دونوں آنکھوں کو مت رکھنا اٹھا کر، جما کر، الی ما متعنا به ازواجا منهم، یہ جو اس سے پچھلے صفحات میں، اوراق میں، آیات میں جن کفار کا میں نے تذکرہ کیا، اہل دنیا کا، مختلف قسموں کے جو کافر ہیں، ان کے مختلف طبقے ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، ان کی دنیاوی قوت کے اوپر نظر مت رکھنا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ دونوں آنکھوں سے مراد حضور کی آنکھیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، یہاں پر بھی خطاب کس کو ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، حضور نے کبھی کسی مالدار کی طرف نظر اٹھا کر دیکھی کہ ہاں کتنا مالدار ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یا حضور نے یوں کہا کاش یہ مالدار میرے صحابی بن جائے؟ کیا یہ حضور کی شان کے لائق ہے؟ اونچی آواز سے۔ پھر اللہ نے کیوں کہا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم؟ حضور کر بھی نہیں سکتے، ایسا ہوا بھی نہیں۔ فرمایا میرے محبوب میں نے انداز یہ رکھا ہے، تو میرا محبوب ہے، پوری امت کا معلم بننا ہے، تو نے عظمت والا قرآن سکھانا ہے۔ عظمت والے قرآن سیکھنے والوں کو بتلا دے، جب میں اپنے محبوب کو کہتا ہوں ان دنیا کے مالداروں کی طرف مت دیکھنا، قرآن پہ نظر رکھو، اپنی امت کو بتلا دینا میں نے تمہیں قرآن دے دیا، نظر قرآن پہ جما کر رکھنا، ان دنیا کے اقتدار والوں کی طرف مت دیکھنا، ان کی طرف نہیں دیکھنا۔ یہ تو ہو گیا سبق سمجھانے کے لیے۔ ہمیں کس کی طرف دیکھنا چاہیے؟ اونچی آواز سے، کس کی طرف دیکھنا چاہیے؟ ہماری نگاہ اٹھے تو قرآن کی طرف، نگاہ اٹھے تو نبی کی طرف، ہماری نگاہ کہیں نہیں جانا چاہیے۔ اور اگر میں اس سے اگلا جو جملہ ہے نا اس کے ساتھ اس کو ملاؤں تو پھر دوسرا ترجمہ کرنے لگا ہوں، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، محبوب یہ جو تیرے ارد گرد صحابہ اکرام ہیں نا، یہ جو صحابہ اکرام ہیں جو قرآن ماننے والے، یہ چند لوگ جن کو کمزور کہتے ہیں، محبوب یہ جو دنیا کے طاقت والے ہیں نا، تجھے لوگ مشورہ دینے آتے ہیں، ان محلے کے غریبوں کو کیا، ان سے کیا نکلے گا، کوئی بڑا مالدار۔ میں چونکہ پیر ہوں، میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ اکثر لوگ مجھے آتے ہیں کہتے ہیں یہ کیا غریب غریب پاس بٹھائے رکھتے ہو، کوئی ایک ہی مالدار پکڑو تو سارے کام ہو جائیں گے۔ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ایک ہی مالدار پکڑو تو سارے کام ہو جائیں گے، تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں
میری نظر کسی مالدار پر نہیں، میں غریبوں میں اس لیے بیٹھتا ہوں کہ یہ چند باتیں مجھ سے کر لیتے ہیں، میں چند ان سے کرتا ہوں، یہ اپنے دکھ غم مجھ سے پوچھتے ہیں، مجھ سے کیا کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، میرے ساتھ اس کا تبادلہ خیال کرتے ہیں، اور میں ان کو کچھ حوصلہ دے دیتا ہوں، کچھ وظیفہ بتلا دیتا ہوں، ان کا دل خوش ہو جاتا ہے، دل میں میرے لیے دعا کرتے ہیں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، کام ان کا بھی بن جاتا ہے، کام میرا بھی بن جاتا ہے۔ غریب آئے نا تو اس کو وہ بات کرے، اس کی حوصلہ افزائی کر دو، دل میں اللہ سے کہے یا اللہ اس کے حال پر رحم فرمانا، تو وہ جب جاتا ہے بندہ پیچھے سے دعا کرتا ہے، اللہ فرماتا اس پر بھی رحم نہیں کیا، تجھ پر بھی رحم کر دیا۔ دوسروں کے لیے دعا کیا کرو، کرو گے دوسروں کے لیے دعا؟ ہاں۔ فرمایا محبوب آنکھیں ان اہل دنیا کی طرف نہیں رکھنا۔ اللہ کیوں نہ رکھوں؟ مجھے پابندی کیوں ہے؟ یہ جو دنیا کے طاقت والے آ گئے، اسلام غالب ہو جائے گا، اسلام اونچا ہو جائے گا، اقتدار میں اسلام آئے گا، پھر محمد کو تکلیفیں نہیں اٹھانی پڑے گی۔ اللہ نے فرمایا محبوب تیری آنکھیں اتنی مقدس ہیں، یہ اٹھ سکتی ہیں تو میری طرف، اور میرے بعد اٹھیں گی تو ابو بکر کی طرف۔ یہ اٹھ سکتی ہیں تو میری طرف، میرے بعد اٹھیں گی تو عمر کی طرف۔ یہ اٹھ سکتی ہیں تو میری طرف، میرے بعد اٹھیں گی تو بلال کالے کی طرف، ابو ذر کی طرف، سلمان کی طرف۔ یہ جو تیرے ارد گرد ہے نا، میں نے تیری نگاہوں میں یہ قانون رکھا ہے کہ تو اگر نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھے گا تو میری طرف دیکھے گا، زمین میں اگر کسی کی طرف دیکھے گا تو صحابہ کی طرف دیکھے گا۔ کس کی طرف دیکھے گا؟ حضور کو بھی کہا گیا کہ یہ نظریں صحابہ پر رکھنا، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اگلا جملہ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ۔ یہ جو مالدار ہیں نا، ان کے بارے میں یہ غم مت کرنا کہ یہ اسلام میں کیوں نہیں آتے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ جو اپنے بازو ہے نا، بازو، یہ دیکھنا ذرا، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اپنے بازو کھول کر رکھو مومنین کے لیے۔ یہ میرا اشارہ دیکھنا، پھر آپ کو مزہ آئے گا۔ کس کے لیے رکھو؟ اونچی آواز سے، کس کے لیے رکھو؟ بازو پھیلا کر رکھو، کھول کر رکھو، للمومنین۔ محبوب یہ تیرا سینہ، میں نے تیرے ارد گرد قرآن کے مومن رکھ دیے۔ ولا تحزن علیہم، یہ جو طاقت والے، قوت والے، مالدار، اپنے آپ کے تکبر غرور میں بیٹھنے والے، ان کے بارے میں کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کاش مسلمان ہو جائے۔ تو نگاہ اٹھا میری طرف، جب زمین پر تو نے نگاہ رکھنی ہے نا تو یوں کر کے کھڑا ہو جا۔ ابو بکر آئے نا توحید بیان کر کے تو کیا ابو بکر آپ میں محمد کے سینے سے لگ جا، اور میرے صحابہ آ جاؤ، میرے سینے سے لگ جاؤ۔ محمد تیرے بازو ان صحابہ کی طرف کھلے ہوئے اچھے لگتے ہیں، اور یہ صحابہ تیرے سینے سے لپٹے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، اونچی آواز سے، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ۔ مومنین سے مراد کون ہے؟ اونچی آواز سے کون ہے؟ اونچی آواز سے کون ہے؟ ابھی نعت خوان نعت پڑھ رہے تھے نا، واہ صحابہ، واہ صحابہ، یہ واہ صحابہ واہ وہ کہہ رہے تھے، یہ آیت اسی وقت میرے ذہن میں آئی، میں نے تقریر کوئی اور کرنی تھی۔ یہ کہہ رہے واہ صحابہ واہ۔ اب یہ واہ صحابہ واہ کا کیا معنی ہے؟ صحابہ اکرام کے مقدر کے اوپر داد دی جاتی ہے، واہ صحابہ واہ تم کیا کہ خوش قسمت انسان ہو۔ میں نے فوراً دیکھا مسجد نبوی میں حضور یوں کھڑے ہیں، صحابہ اکرام آتے ہیں حضور کے سینے سے لگتے ہیں، کوئی حضور کو چومتا ہے، کسی کو حضور چومتے ہیں، منظر ہی کچھ اور ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب میں نے یہ حلقہ تیرا ارد گرد کھینچ دیا تو ان کی طرف دیکھتا ہوا اچھا لگتا ہے، یہ تیری طرف دیکھتے ہوئے اچھے لگتے۔ جب یہ تیری طرف دیکھیں گے تجھے مزہ آئے گا، تو ان کی طرف دیکھے گا تجھے مزہ آئے گا، وہ تیری طرف دیکھیں گے ان کو مزہ آئے گا۔ یوں جب تم دونوں کو مزہ آئے گا، تیرے صحابہ اور تجھے، عرش برین پر میں خدا کو مزہ آئے گا، اس لیے کہ میں محمد اور محمد کے صحابہ کو یوں ملا ہوا دیکھ کر ملائکہ کو کہتا ہوں جاؤ جا کر ان کو سلام پیش کرو، میں خدا ان پہ راضی ہوں، خوش ہوں۔ تم صحابہ پہ خوش ہو؟ اونچی آواز سے خوش ہو؟ سب خوش ہیں؟ نہیں، ڈھیلا ڈھیلا لگ رہا ہے۔ کون ہے جو صحابہ پہ خوش ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ سب خوش ہیں؟
تو دیکھنا اگلی بات ذرا سوچ گئے، صحابہ سے اگر ہم خوش ہیں تو پھر ہمارا امام صحابہ ہونے چاہیے۔ ہمارے امام کون ہونا چاہیے؟ آج کل جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، اس میں ایک دجال کی طرف سے ایک نیٹ ورک چل رہا ہے جس کو ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں۔ یہ جو موبائل ہے نا، ابھی میری جیب میں بھی ہے، دجال میری جیب میں بھی پڑا ہوا ہے، یہ دجال ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اونچی آواز سے کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ترقی کی بڑی کامیاب ترین چیز ہے، سیکنڈوں میں پتہ چل جاتا ہے کون مرا کون پیدا ہوا۔ میں کہتا ہوں یہ جزوی بات ہے، پہلے بھی لوگوں کو پتہ چلتا تھا کون مرا کون پیدا ہوا، شادی کس کی ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اصل میں یہ دجال ہے، یہ جیب میں نہیں آیا، یہ دل میں آ گیا۔ آیا یا نہیں آیا؟ اونچی آواز سے۔ اس پہ بیٹھ کر دجال اپنے پیغام دیتا ہے، کتابیں کھول کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جی فلاں صحابی نے فلاں موقع پر یہ غلطی کی، فلاں صحابی نے فلاں موقع پر یہ غلطی کی، فلاں صحابی جو ہے نا اس نے اپنے دور خلافت میں یہ ظلم کیا، وہ خلیفہ نہیں تھا، بہترین بادشاہ تھا، یوں تھا وہ تھا، وہ باتیں کرتے ہیں۔ جب کبھی کوئی بات کسی جگہ پر سنو اور پیچھے ہو کہ یہ نبی کا صحابی ہے تو فوراً کہہ دینا واہ صحابہ واہ۔ بولو کیا کہنا ہے؟ سے کیا کہنا ہے؟ جس جماعت کے بارے میں اللہ قرآن میں کہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، محبوب اپنے بازو کھول اور اپنے بازو میں لپیٹ لے ان کو، کیا وہ غلطیاں کر سکتے ہیں؟ اونچی آواز سے، اونچی آواز سے، وہ غلطی کر سکتے جو محمد کے بازو میں آئے؟ اور ہمارے زمانے کا کوئی ایک عام سا آدمی 4 مہینے لگا کر آئے، لوگ کہتے ہیں یہ اتنا ولی اللہ بن گیا، یہ غلطی نہیں کر سکتا۔ بے شک وہ ناحق بھی ہو، وہ ناحق ہو، لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں ماشاءاللہ ابھی دیندار آدمی ہے، 4 مہینے لگائے، یہ غلط نہیں کر سکتا۔ دوسرے کو کہیں کہ تو نے غلط کیا ہوگا، کیوں؟ لیکن وہ جنہوں نے زندگیاں صحابہ نے نبی کے ساتھ لگائی، نبی کی آغوش میں آئے، وہ صحابہ غلط کر سکتے ہیں؟ بولیے کر سکتے ہیں؟ ایک پروفیسر صاحب ہیں، میری مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، مجھے کتاب دکھائی، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ امیر معاویہ اپنی حکومت کے زمانے میں منبر پر حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے۔ ہمارے کالجوں میں پڑھائی جاتی ہے، سب کو شتم کرتے تھے اور فلاں 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 زیادتیاں انہوں نے اہل بیت سے کی ہیں۔ مجھے کہنے لگے یہ صحیح ہے؟ میں نے کہا لکھنے والا پکا ہے۔ کیا؟ میں نے کہا جی پکا ہے۔ سمجھ نہیں آیا؟ میں نے کہا آ جائے گا، پکا ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگے اچھا جب میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا سمجھ گیا؟ کہتے جی سمجھ گیا ہوں۔ کہتے پھر میں بچوں کو کیا پڑھاؤں؟ میں نے کہا بتاؤ یہ جھوٹ لکھا ہے اس میں، بتلاؤ یہ کیا لکھا ہے؟ جھوٹ لکھا ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ نبی کی آغوش میں ہیں صحابہ، علی بھی نبی کی آغوش میں، معاویہ بھی نبی کی، اونچی آواز سے، معاویہ بھی نبی کی آغوش میں، وہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی۔ ہاں علی کا مقابلہ معاویہ نہیں کر سکتے مرتبے میں، علی علی ہیں، لیکن علی کے تقابل میں معاویہ کو لا کر معاویہ پہ تبرہ کرو یہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ معاویہ اپنی جگہ پر نبی کی آغوش میں آیا ہے، علی اپنی جگہ پر آیا ہے۔ معاویہ کی پیشانی کو بھی نبی نے چوما ہے، علی کی پیشانی کو بھی نبی نے چوما ہے، علی کو بھی حضور نے جنتی کہا ہے، معاویہ کو بھی حضور نے جنتی کہا ہے۔ ان کو بھی کس نے جنتی کہا؟ اونچی آواز سے، کس کو؟ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ان مومنین کے بازو پھیلا لو میرے محمد۔ یا اللہ صحابہ کے لیے یہ؟ اونچی آواز سے، یہ صرف صحابہ کے لیے ہے؟ فرمایا ہاں، دنیا میں قانون یہی ہے کہ محمد دنیا میں موجود ہے، صحابہ بھی ہے، یہ نقشہ دنیا میں تمہیں نظر آئے گا، صحابہ نبی کے آغوش میں، لیکن قیامت تک جو صحابہ کی طرز پر رسول اللہ سے وفا کرے گا، میدان محشر میں رسول اللہ کھڑے ہوں گے، اور پھر یہ بن دیکھے محمد پر، بن دیکھے صحابہ پر ایمان لانے والے 15ویں 14ویں صدی کے مسلمان جب آئیں گے تو حضور وہاں یوں کھڑے ہوں گے۔ بولیے حضور وہاں، اونچی آواز سے، حضور وہاں یوں کھڑے ہوں گے۔ آؤ آؤ، صرف حضور نہیں، ابو بکر بھی ہوں گے، آؤ ادھر، عمر کھڑے ہوں گے، آؤ آؤ، کدھر آئیں؟ ادھر آؤ، میں نے اپنے ہاتھ میں تمہارے لیے
جام رکھا ہوا ہے، میں محمد کے سینے سے بھی لگ جاؤ، میرے ہاتھوں سے جام بھی پی لو، اور میں یہ تم نے مجھے دنیا میں نہیں دیکھا نہیں پایا، میرے صحابہ کی طرز پر تم میرے متبع اور غلام بنے ہو، جیسے دنیا میں صحابہ کو سینے سے لگاتا تھا، آج میدان محشر میں تمہیں سینے سے لگاؤں گا۔ رب فرمائے گا سینے سے ہی نہ لگا، تھپکی دے جنت میں داخل کرتا جا۔ تو کون کون داخل ہوگا حضور کی تھپکی سے جنت میں؟ سارے ہوں گے؟ اونچی آواز سے سارے ہوں گے؟ تو پھر غلامی رسول اللہ کی، غلامی کس کی؟ اونچی آواز سے کس کی؟ طریقہ کس کا؟ طریقہ صحابہ اکرام کا۔ اور صحابہ اکرام کے طریقے کو کیوں مشکوک کیا جاتا ہے پتہ ہے؟ چونکہ دجال نے فوج بنانی ہے۔ میں یہ دجال کا ذکر اس لیے بار بار کر رہا ہوں، دجال آ گیا ہے۔ دجال صرف ابھی پگڑی باندھ کر سامنے نہیں آیا، ورنہ اس نے اپنی ساری فوج بھیج دی ہے، اس کے چاہنے والے آ گئے، اس کا ماحول تیار ہو گیا، اس کا سٹیج لگ گیا، اس کا پورا لشکر کام کرنا شروع ہو گیا۔ وہ کسی بھی وقت آ کر کہے گا میں آ گیا ہوں۔ ہمیں پہلے سے تیار رہنا پڑے گا کہ دجالی ماحول میں چلنا ہے یا صحابہ کے ماحول میں چلنا ہے؟ کس کے ماحول میں چلنا ہے؟ جب کوئی آواز آئے نا کہیں سے، آ کر مولانا سے پوچھا کرو حضرت صحابہ اکرام ایسے موقع پر کیا کرتے تھے؟ صحابہ اکرام ایسے موقع پر کیا کرتے تھے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ نبی کا فرمان کیا ہے؟ جب قرآن نبی کا فرمان صحابہ کا طریقہ آ جائے پھر کہو ہم تو نبی کے ساتھ ہیں، صحابہ کے ساتھ ہیں، قرآن کے ساتھ ہیں، بات ختم ہو گئی۔ کائنات میں کسی ماہر ذہین فتین آدمی کا فلسفہ ہم پہ نہیں چل سکتا۔ ہم نے مان لیا صحابہ کو کہ برحق ہے، ہم نے مان لیا محمد رسول اللہ کو برحق ہے، ہم نے مان لیا قرآن کو کہ صداقتوں کا مرکز ہے۔ ہماری زندگی میں عمل آئے گا تو قرآن والا ہوگا، طریقہ ہوگا تو صحابہ والا ہوگا۔ کرو گے؟ اس لیے وہ صحابہ کے کردار پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ بس ہمارا ایک ہی کام ہے، صحابہ 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 و صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ، صحابہ و صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، ساری دنیا سن لے ہمارے ہیں صحابہ، ساری دنیا سن لے ہم ہیں غلامان صحابہ، کائنات ساری گواہ ہو جائے، ہم کھڑے ہوں گے تو نام لیں گے صحابہ، ہم بیٹھیں گے تو نام لیں گے صحابہ، زندہ رہیں گے تو نام لیں گے صحابہ، روح نکلے گی تو کہیں گے واہ صحابہ۔ کرو گے؟ یہ ماحول بناؤ، صحابہ ہمارے امام ہیں۔ اور قرآن پاک کا سارا عمل، میں خلاصہ ختم کر رہا ہوں تقریب، قرآن پاک کا سارا عمل صحابہ اکرام میں ہے، بلکہ میں جملہ چینج کرتا ہوں، صحابہ اکرام کی جو حیثیت ہے نا وہ ڈبل ہے۔ قرآن پاک والا علم بھی صحابہ میں ہے، نبی والا عمل بھی صحابہ میں ہے۔ قرآن پاک والا، اونچی آواز سے، قرآن پاک والا، قرآن میں جتنی تعلیمات ہیں وہ سب صحابہ میں۔ نبی نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے جو عمل کیا وہ سارا کا سارا صحابہ کے پاس ہے۔ جب ہم صحابہ اکرام کے قدموں میں کھڑے ہوتے ہیں ہمیں قرآن کا علم بھی ملتا ہے، نبی کا عمل بھی ملتا ہے۔ پوری امت صحابہ کے قدموں میں کھڑی ہو جائے، پوری امت، اور پھر قیامت والے دن کہا جائے گا میرے محبوب، یہ تو آپ نے حدیثیں مشہور سنی ہوگی، حضور اپنی امت کے بخشانے کے لیے شفاعت کریں گے۔ حضور کو جب کہا جائے گا نا دلہے جنت کے مکین جنت میں داخل ہو، حضور فرمائیں گے اللہ اکیلا داخل ہوں؟ اللہ فرمائیں گے محبوب جا آگے تو جا، فرمایا اکیلا داخل ہوں؟ کہا نہیں، اپنی مرضی سے جا، کیسے جاتا ہے؟ حضور پیچھے مڑ کر کہیں گے میرے صحابہ، ہاں جب صحابہ کو کہیں گے نا تو صحابہ پیچھے مڑ کر کہیں گے او غلامان صحابہ، غلامان صحابہ، آواز لگے گی، وہ اس سے پیچھے والوں کو کہیں گے غلامان صحابہ، آگے آگے حضور ہوں گے، پیچھے صحابہ ہوں گے، ان کے پیچھے انشاءاللہ ہم ہوں گے جن کی زبان پر نام ہے صحابہ کا۔ جو آج صحابہ کا نام نہیں لیتے ان کی لائن دوسری ہوگی، وہ حضرت شیطان کے پیچھے جا رہے ہوں گے، ہم محمد جوان کے پیچھے جا رہے ہیں۔
تو چلو گے جنت میں؟ کس کی معیت میں؟ وہ کیسے ہے شیر جی؟ چلیں گے شاہ ابرار، ہم آتا ہے کسی کو؟ میدان محشر میں ہم چلیں گے سوئے حشر، ہاں ہم چلیں گے سوئے حشر شاہ ابرار کے ساتھ، شاہ ابرار کے ساتھ حضور کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ بس یہ وعدہ کر لو، قرآن کو روز پڑھنا ہے، قرآن کو، نماز کی کوتاہی، قرآن کو مہا ترجمہ پڑھنا ہے، پڑھیں گے۔ میں ایک مسجد میں گیا، میرے ایک شاگرد ہیں، انہوں نے مجھے کوئی 65 بڈھے دکھائے، کہتے ہیں ان سب نے بڑھاپے میں مجھ سے قرآن پڑھا، اور کچھ مجھے یاد نہیں ہے ان سپاروں کی کہ کتنی تعداد میں، کہ اتنا ترجمہ بھی پڑھ لیا۔ تو انہوں نے کہا جی ان کے سر پہ ایک ایک ٹوپی رکھنی ہے، تو میں نے پھر ان کے بڈھوں کے سر پہ ٹوپی رکھی تو میں خوش ہوا۔ میں نے کہا صحابہ کی یاد تازہ ہو گئی، صحابہ اکرام نے بچپن میں دین نہیں سیکھا، بڑھاپے میں سیکھا تھا، جوانی میں سیکھا تھا۔ کون کون سا بوڑھا ہے جو کہے گا میں قرآن سیکھوں گا صحابہ کی محبت میں؟ ترجمہ کے ساتھ ہاتھ کھڑا کر لو، ذرا ذوق بناؤ ذرا۔ جوان بھی ہاتھ کھڑا کر لو کہ ہم جوانی میں جن جوان صحابہ نے قرآن سیکھا، ہم بھی ترجمہ سیکھیں گے صحابہ کی طرح۔ بوڑھے بھی کہیں، نسبت قائم ہو جائے نا، نسبت بڑی چیز ہے۔ کل قیامت والے دن اعلان ہوگا محمد ان کو لے کر جنت میں جاؤ، اور انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ جو میری گفتگو سنی اور قرآن پاک سنا، اس پر پورا اجر نصیب فرمائے۔ دوسری بات جو خاص بات ہے وہ بات یہ ہے کہ کوئی ایسی بات میں نے گفتگو میں کہی ہو، کسی آدمی کو اس پر کوئی اعتراض اشکال ہو، تو میں یہاں بیٹھا ہوا مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کے باہر کوئی بات نہیں کی، اور کبھی انشاءاللہ زندگی میں کروں گا بھی نہیں، لیکن جو باتیں کہی ہیں کوشش کرنا اس پر عمل کرنے کی۔ اگر ہم عمل کر گئے دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔